آج ہم ایک ایسے واقعے کی بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف اسلام کی تاریخ کا نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا بھی ایک عظیم موڑ ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسی عورت کا جو صرف ایک محبت کرنے والی بیوی نہیں تھی بلکہ ایک سمجھدار تاجر، ایک محب اسلام اور ایک عظیم انسان تھی۔ یہ کہانی ہے حضرت خدیجہ بنت خولد کے اسلام قبول کرنے کی، ایک واقعہ جو ہمارے دلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ لیکن یہ سب کیسے شروع ہوا؟ آئیے وقت کے پنوں کو پلٹ کر چلتے ہیں اس دور تک جب مکہ کی ایک چھوٹی سے گھر میں ایک نور برس رہا تھا۔ غار ہیرا کا منظر، چاند کی ہلکی روشنی، ایک آدمی تنہا عبادت میں مگن ہے۔ پھر اچانک ایک نور چمکتا ہے اور ایک آواز سنائی دیتی ہے، اقرا۔ حضرت محمد ابن عبداللہ کا چہرہ روشنی سے چمک رہا ہے، لیکن ان کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ بھی ہے۔ اسلام کی تاریخ کا سب سے عظیم واقعہ اس رات غار ہیرا میں ہوا جب حضرت جبرائیل پہلی دفعہ اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ انہوں نے کہا، اقرا، پڑھو۔ مگر حضرت محمد ابن عبداللہ نے جواب دیا، ماں آنا بھی کہاری، میں کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے دوبارہ کہا، اقرا، پڑھو۔ تیسری دفعہ حضرت جبرائیل نے یہ آیت سنائی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے لہو سے پیدا کیا۔ یہ تجربہ ایسا تھا جو کسی بھی انسان کے لیے آسان نہیں تھا۔ حضرت محمد ابن عبداللہ کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، ان کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ یہ ایک عظیم ذمہ داری کی شروعات تھی، لیکن سب سے پہلے وہ کہاں گئے، کس پر اپنا حال بیان کیا؟ حضرت محمد ابن عبداللہ تیزی سے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ رات اندھیری ہے لیکن ان کا دل روشنی سے بھر چکا ہے۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹا ہے، ایک نرمی بھری آواز سنائی دیتی ہے، کیا ہوا؟ آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ جب حضرت محمد ابن عبداللہ گھر پہنچے تو ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے اوڑا دو، مجھے اوڑا دو۔ حضرت خدیجہ بنت خولد نے فوراً انہیں گرم چادر اوڑا دی۔ وہ بے چین تھے، لیکن ان کی بیوی نے ان کے چہرے پر نظر ڈالی اور مسکراتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو ہر وقت سچ بولتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ صرف ایک محبت کرنے والی بیوی نہیں تھی بلکہ ایک سمجھدار عورت بھی تھی۔ لیکن اب سوال یہ تھا، کیا یہ جو کچھ بھی ہوا تھا یہ حقیقت تھی یا کوئی وہم تھا؟ حضرت خدیجہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بات کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس جائیں گی۔ مکہ کی ایک پرانی گلی، ایک بہت بزرگ آدمی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ حضرت خدیجہ ان کے سامنے بیٹھی ہیں اور حضرت محمد ابن عبداللہ ان کے پاس ہے۔ حضرت خدیجہ بنت خولد نے سب کچھ بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل جو ایک سمجھدار اور علم والے بزرگ تھے، ان کا چہرہ نور سے چمک اٹھا۔ انہوں نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی آیا تھا، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اگر میں زندہ رہا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ حضرت محمد ابن عبداللہ حیرت میں پڑ گئے، میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے افسوس کے ساتھ کہا، جس بھی شخص نے کبھی اللہ کا پیغام دیا اس کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بنت خولد کا دل اور بھی روشن ہو گیا۔ ان کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا۔ انہوں نے بنا کسی شک کے کہا، اگر یہ اللہ کا پیغام ہے تو میں اس پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی شخصیت تھی جو بنا کسی جھجک کے اسلام میں داخل ہو گئی۔ اسلام کا پہلا کلمہ جو کسی عورت کی زبان سے نکلا وہ حضرت خدیجہ بنت خولد کی زبان تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایک نیا سفر تھا، ایک نئے دن کی شروعات، لیکن یہ صرف ایک آغاز تھا۔ آگے جو کچھ ہونے والا تھا وہ اور بھی عظیم تھا۔ آج جب ہم اپنی زندگی کے مسائل سے گزرتے ہیں تو ہمیں حضرت خدیجہ کی مثال کو یاد رکھنا چاہیے۔ وہ صرف ایک امیر تاجر نہیں تھی، وہ صرف ایک محبت کرنے والی بیوی نہیں تھی، وہ اسلام کی سب سے پہلی مسلمان عورت تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔